حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکتوں کا وافر حصہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی آزمائش سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ آپ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے فتنہ قبر سے محفوظ فرما۔ آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دوسروں سے مغلوب ہو کر زندگی گزارنے سے محفوظ فرما۔ اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں جس کے اندر اللہ کی پناہ کا تذکرہ، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، عجز سے، کسل سے۔ عجز کا مطلب ہے عاجز ہو جانا، کچھ نہ کر سکنا، اور کسل کہتے ہیں عربی میں سستی اور کاہلی کو، کہ انسان ایک کام کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا، غفلت میں مبتلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اے اللہ میں تیرے مکمل اور تام کلمات کے ذریعے تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شے کے شر سے کہ جس کو تو نے بنایا۔ خلاصہ کلام مولا، میں مخلوق کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب مخلوق، یہ آسمان بھی مخلوق ہے، یہ بارش بھی مخلوق ہے، یہ زمین بھی مخلوق ہے، یہ جنات بھی مخلوق ہیں، سمندر بھی مخلوق ہے، طوفان بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک پہلو خیر کا ہے اور ایک پہلو شر کا۔ سمندر جہاں منفعت کا ذریعہ ہے، غذا کا ذریعہ ہے، ہیرے جواہرات موتی مرجان کا ذریعہ ہے، وہیں غرق ہو کر سیلاب کی صورت میں تباہ و بربادی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تیرے کلمہ تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں تیری ہر اس شے کے شر سے جو تو نے بنایا، جو تیری مخلوق ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری اور اس کے آداب اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ الحمدللہ اب حجاج کرام مسلسل تشریف لا رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ کی پروازیں آج ہیں، کچھ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اسباب اللہ مقدر فرما دے، اور بار بار جانا ہمارے لیے بھی اللہ مقدر فرما دے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جسے چاہے۔ ایک ایسا ہی معاملہ تھا، ایک صاحب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سن 5 ہجری میں
عمرہ کرنے مدینہ منورہ سے نکلے، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اور بھی لوگ جڑ گئے، قافلہ در قافلہ، تقریباً کوئی 1400 لوگوں کا قافلہ جڑ گیا۔ سربراہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیونکہ اس وقت مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مخالف ہو گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے مل کر اب عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جس شہر کو چھوڑ گئے تو انہوں نے کہا ہم تو اندر نہیں آنے دیں گے، اور دور مکہ مکرمہ سے باہر روک دیا۔ اور ایک جو سیرت میں درج ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے چلے تو وہ اونٹنی اب مکے کی طرف بڑھ نہیں رہی، اسے اٹھایا، نہیں اٹھ رہی، بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم پہ مامور ہے، یہ خود نہیں چلتی بلکہ اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کا منہ موڑا اور جا کر میدان میں تشریف فرما ہو گئے اور سارے لوگوں کو بٹھا دیا، اور بالآخر وہی اس بات سامنے آئی کہ وہ مخالف سمجھ یہ رہے تھے کہ یہ لڑنے آئے ہیں۔ یہ 5 ہجری یعنی 5 سال گزرے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا کر۔ لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ ہم تو آپ لوگوں کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم یہاں کوئی لڑنے تھوڑی آ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت، طواف اور عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے۔ اب اس بات کو آگے بڑھایا گیا اور یہ آپس میں طے ہوا، کافی تفصیل ہے اس میں، کہ آپ اس سال تو واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے آپ عمرہ کرنے۔ اب اس زمانے کے اندر اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ سواری لے کر چلے وہاں ذبح کرنے کے لیے، جس کو ہم ہدی کا جانور کہتے ہیں، ہدی، تو جب تک وہ عمرہ یا حج ادا نہ کر لے اور یہ جانور اس کا وہیں پہ ذبح ہوگا حرم کی حدود میں۔ اب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ روک دیا گیا اور احرام بھی باندھا ہوا۔ اگر کوئی احرام باندھ کر چلے اور وہ مکہ مکرمہ تک نہ پہنچ سکا لیکن نیت کر کے چل پڑا تھا، تلبیہ کہہ لیا تھا، اس کی پابندیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ایک دم ایک بکری ذبح نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ تو اب جو جانور تھے وہ اسی مقام پہ ذبح کیے گئے کیونکہ وہ حدود حرم تھا دور تک، تو حدود حرم میں ذبح کیا گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اور سرکار اور دیگر صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ لیکن اس دوران 2 اہم واقعات ہوئے۔ بات چیت کرنے کے لیے ایک صحابی کو وہاں بھیجا اور ایک فرد ان کا یہاں آیا۔ جو وہاں سے آیا تھا اس کا نام تھا عروہ بن مسعود، اور جو یہاں سے وہاں گئے تھے ان کا نام تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ دونوں کے معاملات بالکل الگ تھے۔ جب عروہ بن مسعود آیا تو اس نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معاملات کا اندازہ کیا، کیا کر رہے ہیں، بات چیت کی،
دوران گفتگو عروہ بن مسعود کا انداز تھا کہ وہ باتیں کرتے ہوئے ہاتھ بڑھاتا اور سرکار کی داڑھی شریف کو ہاتھ لگاتا۔ ایک مرتبہ اس نے ایسا کیا، دوسری مرتبہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو ایک صحابی پڑوس میں کھڑے تھے، تلوار ان کے پاس تھی، انہوں نے دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا، اپنا ہاتھ دور رکھو۔ سرکار نامدار کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیش نظر تھا کہ یہاں اس طرح بات نہیں کی جاتی، باداب انداز میں بیٹھو اور اپنا ہاتھ دور رکھو۔ پھر وہ ایک مکالمہ عروہ بن مسعود کا اور ان کا ہے۔ جب عروہ بن مسعود واپس گئے، بعد میں عروہ بن مسعود بھی مسلمان ہو گئے، صحابی میں داخل ہوئے، لیکن اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ جب یہ صاحب واپس گئے تو جو منظر کشی کی ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ مکے والوں نے پوچھا، ہاں بھئی کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیا دیکھا؟ عروہ کہنے لگے کہ میں سپر پاور کسرا اور قیصر کے درباروں میں بھی گیا ہوں۔ اس وقت جو ہے قیصر و کسرا دو سپر پاور حکومتیں تھیں، ایک ایران کہلاتا تھا کسرا اور قیصر کہلاتا تھا روم۔ ایران میں آگ کے ماننے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے تھے، اور روم میں مذہب عیسائیت تھی، اور یہ بڑے پاورفل اس زمانے کے اندر مارو مرو والی قوم تھی۔ لیکن میں نے وہاں جا کر بھی بادشاہ کے مصاحبین کو ایسا نہیں دیکھا جیسا مصاحب میں نے ان کے صاحبیوں کو دیکھا ہے۔ ادھر جو عالم میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ وضو کر رہے ہیں تو جو صحابہ ہیں وہ پانی منہ کا نیچے زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، ادھر وضو کرتے ہیں وہ ہاتھ نیچے کر لیتے، اور وہ پانی لے کر اپنے چہروں پر جسموں پر ملتے ہیں، اور جس کو مل جائے وہ یہ کر رہا ہے، جسے نہیں مل رہا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے لگا ہوا ہے۔ اور پانی کے اوپر یہ حالت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے باہم لڑائی ہو جائے گی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے۔ میں نے ایسی کیفیت قیصر و کسرا کے یہاں بھی نہیں دیکھی۔ اتنا ادب ہے، اتنا احترام یا محبت کا معاملہ ہے۔ جب وہ غسالہ نیچے نہیں آنے دے رہے تو تم مکے والوں کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم ان کو چھوڑ کر ان کے نبی تک پہنچ جاؤ گے؟ وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، لہٰذا لڑنا ان سے مناسب نہیں ہے، لڑنا ان سے مناسب نہیں ہے۔ ان سے بات چیت کرو، ٹیبل ٹاک کرو، کوئی معاہدہ کرو۔ یہ تو وہ دیکھ کر گئے۔ اب جو ہمارے والے گئے ان کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، گئے، مکے والوں نے انہیں آنے دیا، کیونکہ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے ان کا بڑا ایک دبدبہ تھا، شہرہ تھا۔ جب واپسی آئے تو اس کی پرانی جو کیفیت تھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھی۔ کہا عثمان تم آ گئے ہو، حرم میں موجود ہو، طواف کر لو، زیارت کر لو، سعی کر لو۔ کہا خدا کی قسم پوری زندگی بھی یہاں رہا تو سرکار کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ ان کے بغیر نہیں کروں گا، ان کے ساتھ آیا ہوں، ان کی معیت میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کیفیت ہے
کہ عبادت بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی قبول ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ صحابہ کرام کا وتیرہ کہ اطاعت بھی وہی قابل قبول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے. آپ کہیں کیسے؟ میں کہوں ایسے کہ نماز پڑھیے، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھیے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. زکوٰۃ دیں، کتنی دیں؟ نہیں ہے کوئی تفصیل. سرکار سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ لوں ویسے تم پڑھ لو، تمہاری نماز ادا ہو گئی. جبھی تو یہ 1400 صحابہ کا مجمع حضور کے ساتھ چلا تھا کہ آج حضور جا رہے ہیں عمرے پہ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عمرہ کیا جاتا ہے. فرمایا میں نہیں کروں گا. ادھر روک لیا، مشہور کر دیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب کو جمع کرتے ہیں اور سب سے بیعت لے رہے ہیں کہ اپنی آخری قطرے تک اسلام کا دفاع کرنا ہے. اور یہ بات مشہور ہوئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا تو سرکار فرما رہے ہیں، احادیث میں پڑھیں گے، عثمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور اس کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. اور سب سرکار کا سیدھا ہاتھ اس پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، ہم اسلام کی آبیاری میں، اس کی خدمت میں، دفاع میں آخری قطرے تک ساتھ رہیں گے. جب حضرت عثمان کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پہ رکھ دیا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں. اور جب قرآن پڑھیے سورہ فتح، تو جو لوگ بیعت کر رہے تھے جب وہ سیدھے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تو سرکار اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے. تو اس کیفیت کو قرآن نے یوں کہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، وہ بیعت تو سرکار کی کر رہے تھے. اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب ہے اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا کہ سرکار کو جو ملا ہے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. جو وہ کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں من جانب اللہ کرتے ہیں. جبھی تو کئی مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دیا، اللہ نے دے دیا. جس نے ان کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صحیح. ما اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وما نقموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. جو منافقین تھے وہ کیوں ناراض ہیں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. یعنی دونوں کو ایک ہی آیت، ایک ہی ضمیر سے جو ہے وہ بیان کیا گیا. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خدا نہیں کہتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو ہم خدا نہیں مانتے. وہ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. لیکن مقام وہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ مقام دیا کہ ان کی اطاعت کرو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کر لی. جو ان کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اچھا، وہ جو ہاتھ اوپر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے جس ہاتھ سے بیعت کی تھی یہ وہی والا تو تھا۔ ذرا سمجھیے مقام عثمان، بھائی سیدھے ہاتھ پہ سب رکھ رہے تھے اور سرکار ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ اب درمیان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو سرکار کے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھا گیا وہ عثمان غنی کے لیے تھا، تو اسی ہاتھ کو تو فرمایا ید اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ پوری زندگی کہا کرتے تھے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہت ہی افضل ہے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو میرے لیے بیعت کے لیے استعمال فرمایا۔ پھر جنہوں نے بیعت کر لی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ تذکرہ چلا ہے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا۔ عمرہ اور حج کا تذکرہ ہوا، اور اسی سے متصل میں کہہ رہا ہوں کہ عمرہ ایک سرکار بھی کرنے گئے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی بھی جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ عمرہ ہو یا حج یا عبادت کا کوئی بھی تصور ہو، وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہی قبول ہے، اللہ اسی سے راضی ہوگا۔ لہٰذا زندگی کا کوئی بھی کام جس کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں اسے اطاعت مصطفیٰ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اس بات کی جانکاری لینی ہے کہ اس بارے میں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تعلیمات نبوی کیا ہیں، اور اسی کو ہم نے جو ہے عمرے کے تناظر میں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب آج کے حساب سے تو بہت ہی عرصہ گزر چکا، لیکن ان کی زندگی کے جو خد و خال ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ آپ کی شہادت ہوئی، جبکہ شہادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی مرتبہ بشارت دے دی تھی، بتا دیا تھا۔ ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، عثمان وہ تم خود مت اتارنا۔ سارے ہی شارحین نے یہ بات لکھی کہ قمیص سے مراد خلافت کا منصب تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا گون پہننا، جس سے پتہ چلتا ہے یہ منصب کا حامل ہے، تو قمیص سے مراد تھی آپ کو منصب خلافت ملے گی، از خود مت اتارنا۔ آپ نے از خود ریزائن نہیں دیا، اور آپ نے مدینہ منورہ کے اندر کسی بھی قسم کی افراتفری پھیلانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ریاست آپ کے ہاتھ میں تھی، عسکری قیادت آپ کے ہاتھ میں تھی، بیت المال آپ کے ہاتھ میں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی معیت میں تھے، آپ کے گھر پر کھڑے ہوئے شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین، ایسے بہادر اور جری لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، شیر خدا آپ کی معیت میں ہے۔ کسی نے کہا آپ ہمیں بتا دیں، آپ کہہ دیں یہ چند ایک لوگ ہیں جو فتنہ گر ہیں، ہم ان کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں شہر رسول کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا،
میں یہ نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ معلوم یہ ہوا آخری وقت تک وہ شہر مصطفیٰ کا ادب کر رہے ہیں۔ یہی بات میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی۔ انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دی، ادب مصطفیٰ اور شہر مصطفیٰ کا اتنا خیال کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو یہ پیغام ہے کہ اپنے نبی کے شہر کی عزت و احترام ان پر لازم ہے، عزت و احترام لازم ہے۔ کسی بھی صورت آپ اور میرے پاس یہ معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کوئی جب اللہ توفیق دے، جب آپ جائیں تو ادب و احترام پہلے نمبر پر، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک بے ادبی تھی، معلم تھا، پڑھا لکھا تھا، عبادت گزار تھا، ایک بے ادبی نے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ کون ہے وہ؟ ابلیس، شیطان۔ ایک بے ادبی تھی، نبی کی بے ادبی تھی۔ اللہ کو نبی کی بے ادبی پسند نہیں۔ قارون بڑا مالدار تھا، بڑے لوگ تھے اس کے آگے پیچھے، سواریاں تھیں، خزانے تھے۔ نبی کی بے ادبی میں مبتلا ہوا، حضرت موسیٰ کی مخالفت کرتا تھا وہ الگ تھی، لیکن جب وہ بے ادبی میں آیا اللہ نے پورے کے پورے کو غرق کر دیا، خزانے سمیت غرق کر دیا۔ تو بے ادب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نافرمانی بعض اوقات ہو رہی ہے، حکم ہے نماز پڑھو نہیں پڑھ رہے، داڑھی رکھو نہیں رکھ رہے، حلال کا انتخاب کرو نہیں کر رہے، حیا کا اہتمام کرو نہیں کر رہے، اس پر سزا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تباہ کر دیا جائے، دو لخ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب نبی کے ادب کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس قوم کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے حضرت عثمان غنی کی زندگی میں کہ اپنی تمام تر زندگی کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب کے دائرے میں رہ کر ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔